نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 77 کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ آیت کریمہ دیکھنے میں نسبتاً ایک طویل آیت کریمہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن آپ جو میں ترجمہ بتاتی جاتی ہوں غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے آپ اسے سمجھ پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ بعض دفعہ یہ لفظ جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے، الم تری جو ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کیا کہا گیا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، یہ جو کتبہ علی کا لفظ آتا ہے نا اس کے بعد، یہ فرض کرنا ہوتا ہے اس کا معنی۔ تو پھر جب ان پر لڑنا لکھ دیا گیا، یہ فرض کر دیا گیا، اس وقت اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تب ان میں سے کچھ لوگ، اچھا بعض نے یہ جو ایذا ہے نا، اس کو ایذا فجائیہ نام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک، تو اچانک بعض نے اس طرح بھی ترجمہ کیا ہے، ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرنا ہو، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، شدید سے یہ پہچانا جا رہا ہے۔ خشیت، بہت سے لفظ ہیں جو آپ اردو میں انشاءاللہ تعالی واقف ہوں گے ان سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا لما کتبت علینا القتال، ربنا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، لولا ہوتا ہے کیوں نہیں، تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ اس کو بھی کئی طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے متاع الدنیا، دنیا کا سامان یا دنیا کا فائدہ اٹھانا، قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، جو ڈرے، جو پرہیزگار بنے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کا لفظ پیچھے گزرا تھا، کھجور کی گٹھلی پر یہ آپ دھاگا دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کون لوگ ہیں یہ؟ یعنی جب تک مسلمان مکہ میں تھے اور کافر انہیں تکلیفیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑنے سے روکے رکھا اور صبر کا حکم فرمایا۔ اب جو مدینہ منورہ میں لڑائی کا حکم آ گیا تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہماری مراد ہمیں مل گئی، لیکن جو تھوڑے کمزور ایمان والے مسلمان تھے، کچے مسلمان کہہ لیجئے، وہ موت سے ڈرتے تھے اور اللہ کے برابر آدمیوں سے ڈرتے تھے۔ متعدد
روایات میں ہے کہ مسلمانوں نے مکی زندگی میں کئی دفعہ یہ چاہا کہ ظالموں سے نپٹیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا کہ ابھی نماز اور زکوٰۃ یعنی کہ مال خرچ کرنے کا جو تمہیں حکم ہوا ہے اس کی عادت ڈالو، تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے ابتدائی برسوں میں مسلمانوں کی یہی خواہش تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب لڑائی کی اجازت آ گئی تو کچھ کمزور ایمان والے، کچھ کچے مسلمان کہہ لیجئے، اس سے ہچکچانے لگے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابن کثیر، قرطبی۔ اچھا، یہ جو ہے نا ایک قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی، اس کے بارے میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ یہ ہے: کیوں نہ جینے دیا ہم کو تھوڑی سی عمر۔ جواب آگے ہے۔ بعض نے ترجمہ کیا، قتال کی فرضیت کا یہ حکم نازل کرنے میں تو نے ہمیں کچھ مہلت کیوں نہ دی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح، کتنی خوبصورت بات ہے کہ کہہ دیجئے کہ متاع دنیا قلیل۔ لڑائی سے یہ ڈرنے والے، ہچکچانے والے، کمزور ایمان والے اور منافقین بھی، ان کا حوصلہ دو باتوں سے بلند فرمایا ہے۔ پہلی تو یہ کہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ دنیا جتنی بھی ہو، جتنی بھی مل جائے، آخر فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو قلیل ہے۔ فانی اور باقی کا مقابلہ ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ صحیح مسلم 2858۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ جامعہ ترمذی 2377۔ تو یہ تھی آج کی آیت کریمہ۔ میں نے مختصر اور آسان ہی آپ سے شیئر کی ہے، باقی تو اس میں بہت سی تفصیلات ہیں، اس وقت کی جو حالات تھے، یہ قتال کی فرضیت کے بارے میں۔ یہ جی آپ سکرین شاٹ لے لیجئے۔ ویسے عام طور پہ میں یہ سلائیڈ چینج کر کے ان کی یہ سامنے رکھ کے پھر میں تفصیل بیان کرتی ہوں، تاکہ ایک ایک لفظ پر آپ کی نظر ہو۔ بعض دفعہ میں نہیں بھی کر پاتی، تو چلیے جی اب اس کا یہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میں نے یہ ساری تفصیلات مختصر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔